عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ششن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المصروبة إذا مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پستہ قد تھے۔ ششن الکفین والقدمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک پر گوشت تھے، ہتھیلی مبارک پر گوشت تھی اور پاؤں بھی پر گوشت تھے۔ ضخم الراس، آپ کا سر مبارک بڑا تھا۔ ضخم الکرادیسی، اور ہڈیوں کی ساری جوڑ بڑی مضبوط تھی۔ طویل المسروبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لے کر ناف تک ایک باریک سی بال کی دھاری تھی۔ اذا مشى يتكفأ تکفؤا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی جانب جھک کر کے چلتے۔ کأنما ينحط من صبب، معلوم ہوتا کہ آپ اوپر سے نیچے کو آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ سے پہلے کبھی بھی اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں دیکھا۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آپ جیسے کسی کو ہم نے نہ پہلے دیکھا نہ ہی بعد میں دیکھا۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ششن کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ششن کے معنی آتے ہیں موٹا کے، سخت کے معنی آتے ہیں۔ تو ششن الکفین، اس کے معنی ہوا کہ ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہے اس میں جو گوشت ہے وہ آپ کے ہتھیلی کے گوشت سے بالکل، آپ کی ہتھیلی گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا مسست حریرا الین من ید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حریر سے بھی زیادہ نرم تھا۔ کانت ید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الحریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بڑی نرم تھی اور پرگوشت تھی۔ ضخم الراس، زخم کہتے ہیں اس کے معنی میں بڑا، ضخم الراس، آپ کا سر بڑا تھا۔ اردو کا ایک محاورہ ہے، سر بڑا سردار کا، جس کا سر بڑا ہوتا ہے سرداری کی علامت ہوتی ہے۔ تو سر بڑا سردار کا، پاؤں بڑا گنوار کا۔ تو ضخم الراس، سر آپ کا بڑا تھا۔ ضخم الکرادیس، یہ کردوس کی جمع کرادیس ہے۔ کردوس کے معنی آتے ہیں بڑی اور مکمل ہڈی، یا ہڈی کی ہر وہ جوڑ جو کہیں ایک جگہ پر جا کر کے اکٹھی ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں کرادیس۔ تو آپ کے جو ہڈیاں کی جو جوڑ تھی بڑی مضبوط تھی۔ طویل المسروبہ، مسروبہ کہتے ہیں کہ سینے سے لے کر ناک تک جو بال ہوتا ہے اس کو مسروبہ کہتے ہیں۔ المسروبۃ هی الشعر الذی امتد من الصدر الى السرہ، کہ سینے سے لے کر کے ناک تک جو بال ہیں اسے عربی میں المسروبہ کہتے ہیں۔ اذا مشى يتكفأ، اذا مشى تکفأ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی جانب جھک کر کے چلتے۔ اذا مشى تکفأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو آگے کی جانب جھک کر کے چلتے، تکفؤا، بالکل جھک کر کے چلتے۔ کأنما ينحط من صبب،
لم أرى قبله ولا بعده مثله۔ گویا کہ معلوم ہوتا کہ آپ اوپر سے نیچے کی جانب آ رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے مثل میں نے پہلے بھی کسی کو نہیں دیکھا اور آپ کے بعد بھی کسی کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور آپ کے پیر اور آپ کے سینے میں جو بال ہیں اس کا ذکر کیا گیا اس حدیث کے اندر۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو بال تھے تو ایک باریک دھاری سینے سے لے کر کے ناف تک تھی، اور آپ کے ہتھیلی میں گوشت جو تھے ایک دم آپ کی ہتھیلی مبارک پر گوشت تھی، اور جب آپ چلتے تھے تو گویا معلوم ہوتا تھا کہ نیچے سے اوپر سے نیچے کی جانب آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔